وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہوگا، اہل ایمان کے لیے تو نہیں ہوگا۔ تو جب یہ فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ، تو اس خاص تناظر میں، خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس سے مراد یہی ہوگا کہ چونکہ پیچھے کافروں کا ذکر ہے، لہذا اس کا تعلق، حسرت کا تعلق کافروں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جس دن کو بحیثیت مجموعی یوم الحسرہ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حسرت کی کیفیت صرف کافروں میں نہیں ہوگی، اہل ایمان میں بھی ہوگی، لیکن اس کی نوعیت میں فرق ہوگا۔ کافر حسرت کریں گے کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اور ہم اس وقت عقل کر لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ مومن جو ہیں، اہل ایمان، وہ بھی حسرت کریں گے۔ وہ حسرت یہ کریں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ کیا دیا ہے، اللہ اکبر، تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نیکیاں زیادہ کر لیتے، ہم نے جو وقت ضائع کیا وہ بھی نہ کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہٰذا حسرت اہل ایمان کو بھی آئے گی، وہ یوم الحسرہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور اہل کفر کے لیے تو وہ ہے ہی۔ اہل ایمان بھی وہاں حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں جو وقت ضائع کیا ہے وہ بھی نہ کرتے اور ہم نیکی کر لیتے، اور ان اوقات میں بھی ہم نیکیاں کر کے آج اس بدلے کے مستحق ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اذ قضی الامر، اللہ اکبر، حسرت کب ہوگی؟ اذ قضی الامر، جب پورے کا پورا معاملہ مکمل ہو جائے گا، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت حسرت اور افسوس ہوگی۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور دنیا میں لوگ جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتا ساتھ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو تباہی سے بچا کون سکتا ہے؟ وہم فی غفلۃ، غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہم لا یؤمنون، اور حالات یہ ہیں کہ وہ ایمان بھی نہیں رکھتے، ایمان بھی نہیں رکھتے، ان کو اپنی مستقبل کی فکر بھی کوئی نہیں ہے، آخرت کی فکر بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کو کون واپس لائے؟ اللہ اکبر۔ تو اذ قضی الامر کی جو تشریح ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ نے اس یعنی بخاری اور مسلم میں کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت یہ سارا فیصلہ جنت جہنم کا ہو جائے گا، اللہ اکبر، تو پھر پہلے جنتیوں کو پکارا جائے گا، یا اہل الجنہ، جنتیوں کے، وہ ینادی منادن، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اور ان کو، جنتیوں کو بلائے گا، اور جنتی دیکھیں گے، فَيَشْرَعِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ یوں سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ ہمیں جو بلایا گیا ہے کیا مسئلہ ہے، یعنی جیسے غور سے کوئی دیکھتا ہے، یشرعبون، یوں سر اٹھا کے دیکھنا، کسی کی طرف متوجہ ہو جانا، وَيَنْظُرُونَ، اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر، اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح پھر جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، یا اہل النار، جہنمی جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کو بھی آواز دی جائے گی، تو وہ بھی دیکھیں گے، اور حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں بھی فَيَشْرَعِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، کہ وہ بھی دیکھیں گے اور یوں سر اٹھا کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى الْمَوْتِ، جو موت ہے اس کو لایا جائے گا، فَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ بھی ہے، یُؤْتَى الْمَوْتِ، کہ موت کو لایا جائے گا، اور اس کو ایک ایسی کہیئت کبش املحا، اس کو ایک چتکبر مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کو لا کے وہاں فیذبح، سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا، وہاں جنتیوں کو کہہ دیا جائے گا خلود فلا موت، اب ہمیشہ تم نے جنت میں رہنا ہے، فلا موت، اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا یا اہل النار خلود فلا موت، اب تم نے بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ موقع
جس دن وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم یہ پہلے سمجھ چکے ہوتے. اور یہ ہے اذ قضی الامر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر آپ نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اذ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آج غفلت میں پڑے ہوئے ایمان نہیں لاتے. قرآن جھنجھوڑ کر تنبیہ کر کے ان کو واپس بلاتا ہے, لیکن وہ لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان بھی نہیں رکھتے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. سن لیجئے, ہم وارث ہوں گے ومن علیہ, زمین کے, ارض, یہ جو زمین ہے جس کے اوپر تم دندناتے پھرتے ہو, اس کے وارث ہم ہیں, اس کے مالک ہم ہیں. ومن علیہا, اس کے اوپر بھی جو کچھ ہے ان سب کے وارث بھی ہم ہیں. گویا اس کے مالک اصل ہم ہیں. تم تو سب ختم ہو جاؤ گے, چلے جاؤ گے. کل من علیہا فان وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اللہ اکبر. جگہ جگہ قرآن نے زمین ختم ہو جائے گی, کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی, یہ اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. اللہ اکبر. تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی, اس کے اوپر جو ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی, باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا, زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس سب کے وارث ہم ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, سب نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. لہٰذا آج اگر کوئی اس تنبیہ کو سمجھ لے جو تنبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے, قرآن نے بتا دی, اور آج تک یہ تنبیہ موجود ہے, اور جب تک موت نہیں آتی ہمارے پاس مہلت بھی موجود ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے قرآن کی تنبیہ بھی موجود ہے کہ ہماری طرف تم سب نے لوٹایا جانا ہے, اور اس سے پہلے اس غفلت سے اور اس بے ایمانی کی زندگی سے باہر نکل آئیں, کفر کی زندگی سے باہر نکل آئیں اور ایمان کی زندگی میں آ جائیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ جو انذار کیا جا رہا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو پہلا حصہ ہے یہاں تک کہہ لیجئے آیت نمبر 40 تک, اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. گویا اس میں جو بنی اسرائیل کے شبہات تھے توحید کے خلاف, ان کا جواب دیا گیا ہے, ان کا ابطال کیا گیا ہے, اور توحید کو واضح کیا گیا ہے ان کے تصورات کے مطابق. اب چونکہ جو مشرکین مکہ ہیں, جو قریشی سردار ہیں, وہ بھی مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. نسلی طور پر تو وہ تھے ہی ابراہیمی, لیکن وہ مذہبی طور پر بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا قائل قرار دیتے ہیں. اس لیے ان کو بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے فی الکتاب, کتاب میں, ابراہیم علیہ السلام کا. انہو کان صدیقا نبیا, بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ صدیق تھے اور نبی تھے. صدیق صدق سے ہے, مبالغے کا صیغہ ہے. صادق سچے کو کہتے ہیں, صدیق بہت ہی زیادہ سچے کو کہتے ہیں. فرق یہ ہے صدیق اور صادق میں, صادق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول اور فعل میں سچا ہو اور اس کو صادق کہہ دیا جاتا ہے. جو صرف قول میں سچا ہو اس کو بھی صادق کہہ دیتے ہیں, جو قول اور فعل میں سچا ہو اس کو بھی صادق کہہ دیتے ہیں. صادق الوعد, وعدے کی پابندی کرنے والا, وعدوں میں سچا. لیکن صدیق, اس کی تشریح میں مفسرین نے ایک تو بات یہ لکھی ہے کہ صدیق مبالغے کا صیغہ اس لیے ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی سچ پر مبنی گزاری ہو اس کو صدیق کہتے ہیں, اور جو سچ پر مبنی زندگی گزارتا ہو وہ صدیق ہوتا ہے. یا پھر اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جس کے قول اور فعل کے اندر پوری زندگی میں کبھی عدم مطابقت نہ ہو, پوری زندگی قول اور فعل ایک دوسرے کے مطابق اور سچائی پر مبنی ہو, وہ صدیق ہوتا ہے. اور ایک تیسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو صرف خود سچ پر نہ چلے, خود اس کی زندگی سچائی پر نہ ہو, بلکہ اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ بھی سچ کی طرف لپکیں, اس کا کردار دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث ہو اور دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو, وہ صدیق ہوتا ہے. اور ان تینوں قسم کی انٹرپریٹیشنز میں سے کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہو, لیکن صدیق کا جو لفظ ہے, جو کلمہ ہے,
یہ ویسے تو صدیق دوست کو بھی کہتے ہیں، صدیق بھی کہتے ہیں دوست کو۔ صدیق اصل میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انتہائی سچا شخص ہوتا ہے، اور اس بات پر اللہ کے قرآن میں بھی لفظ صدیق جو بار بار آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی، تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو صدیق ہوتا ہے وہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صدیق رکھتا ہے۔ امت کے اندر جتنے صدیق ہوتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں کوئی عدم مطابقت نہیں ہوتی اور وہ سچائی پر مبنی زندگی گزارتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر لوگ سچائی کی طرف رغبت پاتے ہیں، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صدیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم کو بھی صدیقہ کہا ہے۔ وہ بھی سچ کی داعیہ تھیں، قول و فعل کے اندر کوئی عدم مطابقت نہیں تھی، وہ ان کا قول اور فعل ایک سچ کا مرقع تھا، لہٰذا ان کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگوں نے دین کی طرف، اسلام کی طرف اور سچ کی طرف رغبت کی۔ ان کا کردار بھی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والا تھا، لہٰذا وہ بھی صدیقہ تھی۔ اس ساری ڈیفینیشن کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو صدیق کیوں کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ صدیق تھے اور وہ نبی تھے۔ تو گویا جب صدیق کا مرتبہ نبی سے نیچے ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ صدیق سے بلند ہوتا ہے، تو ان کو صدیق کیوں کہا گیا؟ سن لیجئے، جو اللہ نے قرآن میں 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں، سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک نبی ہوتے ہیں، پھر صدیق ہوتے ہیں، پھر شہداء ہوتے ہیں، اور پھر صالحین ہوتے ہیں۔ یہی 4 کیٹیگریز ہیں۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کی دعا جو سورہ یوسف کے اندر ہے، وہ یہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ تو نبی تو بہت بلند ہوتا ہے، تو نبی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ اس کا اگر کیٹیگریز کو اسی سیکوینس کے تحت دیکھیں، نبی، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالحین، تو ایک نبی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے، تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر! تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورا گروپ بن کے، جس میں نبی بھی ہیں، جس میں صدیق بھی ہیں، جس میں شہید بھی ہیں، جس میں صالحین ہیں، یہ پورا گروپ صالحین کا گروپ ہے۔ صالح ہونا ایک ادنا ترین کیٹیگری ہے اس گروپ کے ممبرز کی، اور اس کی اعلیٰ ترین کیٹیگری نبی اور رسول ہونا ہے۔ لہٰذا ہر نبی وہ صالح بھی ہوتا ہے، وہ شہید بھی ہوتا ہے، وہ صدیق بھی ہوتا ہے، اور وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، ہر صالح صدیق نہیں ہوتا، ہر صالح شہید نہیں ہوتا۔ لہٰذا اوپر والا جو ہے وہ نیچے والی ساری خصوصیات بھی رکھتا ہے، لیکن جو نیچے والا ہے وہ اوپر والوں کی خصوصیات نہیں رکھتا۔ تو یہ اس لیے صدیق النبیہ جب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بھی تھے، وہ صدیق بھی تھے، کیونکہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے اعتبار سے وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، وہ صالح بھی ہیں، اور وہ نبی بھی ہیں، لیکن ہر صدیق، شہید اور صالح وہ نبی نہیں ہوتا۔ لہٰذا صدیق النبیہ، ان کے اندر دونوں خصوصیات اللہ کریم نے بتائیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور وہ صدیق بھی ہیں، یعنی ان کا اسوہ، وہ دوسروں کے لیے قابل عمل بھی ہے، وہ دوسروں کو راغب کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں۔ نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، خبر دینے والا۔ نبی نبا ان سے ہے نا، خبر دینے والا، پیغام پہنچانے والا، جس کو اللہ نے پیغام دیا وہ آگے پہنچانے والا، لوگوں کو خبریں دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے دی ہیں وہ آگے پہنچاتا رہتا ہے، وہ نبی ہے۔ اور صدیق جو سچائی کا کردار رکھنے والا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب دیکھیں، چونکہ قریشی سردار
مشرکین مکہ اور ایک خاص قسم کے شرک میں مبتلا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لیے بھی دے دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ جس طرح کے شرک میں تم مبتلا ہو اس کے تو سخت دشمن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی کو تو ختم کرنے کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ لہٰذا انہوں نے تو اپنے والد سے کہہ دیا تھا، اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہہ دیا تھا، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں، ان بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ لما تعبد، کیوں بندگی کرتے ہیں ابا جان؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو سنتا بھی نہیں جو دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا، یعنی کوئی فائدہ کرتا ہو، کوئی دیکھتا ہو، کوئی سنتا ہو، پھر بھی عقل ماری ہوتی ہے، مشرک کی مت ماری ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے آج بھی دنیا میں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، جدید ترین دور جس کو لاجک کا دور کہا جاتا ہے، منطق کا دور کہا جاتا ہے، دانش کا دور کہا جاتا ہے، آج بھی لوگ بت پرستی کا شکار ہیں، حالانکہ شرک اور دانش اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اور مشرک ہوتا ہی وہ ہے جس کی عقل کام نہ کرتی ہو۔ عقل کام کرتی ہو تو یہ سادہ سا سوال ہے قرآن کا کہ جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو فائدہ نہیں دیتا، اس کی بندگی کیوں کرتے ہو، اس کے پاس پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اللہ اکبر۔ یہ سوال ہے، اور یہ سوال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف حوالوں سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال اس وقت ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی ابتدا کر رہے ہیں اپنی دعوت کی، اور سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح کا کردار آپ کا ہے وہ کیوں ہے، بتائیں تو صحیح۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی خود ہی مورتیاں بناتے ہو، اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ سوال ہے، کہاں سے سوال آیا؟ اللہ، یہ سوال وہ ہے جو اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں رکھا، یہ وہ سوال ہے، ہر شخص کی فطرت میں یہ سوال موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر شخص کو اس فطرت پہ بنایا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہر پیدا ہونے والا بچہ اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو اس فطرت کا سوال ہے کہ پھر ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ گویا اللہ کی بندگی انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ وہ جو فرمایا نا کہ عالم ارواح میں سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کو رب ماننے کا جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، وہی فطرت ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین جو ہیں انسان کا براٹ اپ جو ہے انسان کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے، کافر ہندو سکھ عیسائی بن جاتا ہے، وگرنہ فطرت کے اندر تو وہی بات شامل۔ لہذا اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کس نے سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سوال کرو؟ کسی نے نہیں سمجھایا، وہ فطرت کا سوال تھا، اندر سے اٹھنے والا سوال تھا۔ یہ سوال اصل میں ہمارے دل میں بھی اٹھتے ہیں، فطری سوال ہمارے دل میں بھی اٹھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سوال کے اٹھنے پر اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے، ہم اس مرحلے پہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں، ہم نہیں دباتے تو ہمارے والدین دبا دیتے ہیں۔
ہم نہیں دباتے تو ہمارے ارد گرد کا ماحول دبا دیتا. چپ کرو، سوال نہیں کرتے، نہ پوچھا کرو. اور یہ ہمارے پنجاب میں تو یہ بہت ہی مشہور ہے کہ جس گل دا نہ پتہ ہوئے نہیں بولی دا ہے، جس گل دا نہ پتہ ہوئے نہیں بولی دا. حالانکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں پتا تو پوچھو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پتا تو نہ بولو. حالانکہ نہیں پتا تو بول لو. بولنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. ہم پوچھتے نہیں ہیں، پر ہم نے سوال کو دبا دیتے ہیں. وہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے والد صاحب سے یا ابتی، اے ابا جان، اے والد گرامی، لما تعبد، مجھے بس سوال کے جواب دیجیے، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں؟ کوئی ہے لاجک؟ کوئی ہے اس کی کوئی منطقی دلیل؟ لما تعبد، کیا وجہ ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ سنتا وہ نہیں، بت ہے، اللہ اکبر، اور دیکھتا وہ نہیں، فائدہ وہ کوئی نہیں دیتا، تو پھر اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ یا ابت انی قد جانی من العلم، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم آیا ہے، سبحان اللہ. قد جانی من العلم، اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو ابا جان آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے، سبحان اللہ. آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، لہذا میں بیٹا ہوں، آپ ابا جان ہیں، لیکن مجھے جو اللہ نے وحی عطا فرمائی ہے وہ آپ کو نہیں ملی، لہذا اب آپ کا کام یہ ہے فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلیں گے. وحی نے ممتاز کر دیا ہے، سبحان اللہ. اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے رستے پر لے چلوں گا، سبحان اللہ. اہدک، میں لے چلوں گا، میں رہنمائی کروں گا. صراطا سویا، سیدھا رستہ کون سا ہے یہ میں رہنمائی کروں گا، میں بتاؤں گا. کیوں؟ جس رستے پر آپ جا رہے ہیں وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کی بندگی نہ کریں. اب وہ جو ابا جان تھے وہ شیطان کی بندگی کر رہے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. بتوں کا پجاری گھرانہ نہیں تھا بلکہ بت گر گھرانہ تھا. بت بنائے جا رہے تھے، بت بیچے جا رہے تھے، لوگوں کو بتوں کا پجاری بنایا جا رہا تھا. یا ابتی لا تعبد الشیطان. اب ابا جی کو بھی غصہ تو آیا ہوگا کہ یہ مجھے کہہ رہے شیطان کی پوجا، میں تو بتوں کی پوجا کہ میں شیطان کی تھوڑی کر رہا ہوں. یہ ہے وہ بہانہ جو ہم سب کے پاس ہے. اگر ہمیں کہا جائے کہ جو پوجا ہم کر رہے ہیں وہ شیطان کی پوجا ہے، یہ تو بت ہیں نا، یہ تو بت ہیں. اگر آپ نفس کی پوجا بھی کریں تو وہ شیطان کی پوجا ہے. اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو وہ بت کی پوجا ہے، وہ شیطان کی پوجا ہے. اگر آپ اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، قرآن نے یہی تو کہا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا؟ لہذا خواہش نفس معبود ہو، یا کوئی زندہ خدا معبود ہو، یا کوئی مردہ خدا ہو، یا کوئی جڑی بوٹی ہو، یا کوئی ڈھیری ہو، یا کوئی درخت ہو، یا کوئی مورتی ہو، جو کوئی بھی ہو، شیطان کی پوجا. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے. اللہ اکبر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان بڑا بدبخت ہے اور وہ اپنے رحمان کا نافرمان ہے. رحمان کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان نہیں کہا، رحمان کا نافرمان. اللہ کی رحمتوں کے باوجود وہ نافرمان ہے، سبحان اللہ. یا ابت انی اخاف، اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا، یمسک عذاب من الرحمن، کہ وہ رحمتوں والی ہستی تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گی. این یمسک عذاب من الرحمن، وہ ہے رحمتوں والا لیکن شرک تو اس نے معاف نہیں کرنا. اللہ اکبر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر، شرک اس نے معاف کوئی نہیں کرنا، اس لیے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ وہ رحمتوں کے باوجود رحمان ہے، سبحان اللہ، لیکن پھر بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اَن یمسکا، آپ کو چھو جائے، آپ کو پہنچے، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچے گا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، فَتَكُونَ، پس آپ ہو جائیں گے لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے، ولیہ، دوست، گویا آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، اور جو حشر شیطان کا ہوگا وہی آپ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں یہ سارے سوال تھے، بہتر تو تھا بچے کے سوال کا جواب دیا جاتا اور بچے کو سمجھایا جاتا، کوئی لاجک ہوتی، کوئی سمجھاتے کہ نہیں بھئی یہ سنتے تو نہیں ہیں لیکن کوئی کرنی والے ہیں، کوئی بھرنی والے ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے الہوں کو برا کہتا ہے، میرے خداؤں کے بارے میں تو روگردانی کرتا؟ اراغب انت عن آلہتی، راغب عن کا مطلب ہوتا ہے اس سے منہ پھیرنا، راغب الہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف رغبت کرنا۔ اراغب انت، کیا تو رغبت کرنے والا ہے، انت تو، عن آلہتی، میرے جو الہ ہیں ان سے دور کی طرف بھاگنے والا ہے، ان سے منہ پھیرنے والا ہے، روگردانی کرنے والا ہے۔ ابراہیم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میرے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، میرے خداؤں سے تو روگردانی کر رہا۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو رکا نہیں، منع نہ ہوا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اللہ اکبر، میں تجھے رجم کر دوں۔ اتنا غصہ آیا کہ میرے خداؤں کو برا کہا، باپ تھا پھر بھی غصہ آیا۔ وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، تو ایسا کر مجھے چھوڑ دے۔ ملیہ، ملیہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے لمبے عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دے، مدت دراز، ملیہ کا معنی مدت دراز، تو وَہْجُرْنِی، تو مجھے چھوڑ دے، ہجرت کر جا، چلا جا یہاں سے۔ ملیہ ایک لمبے عرصے کے لیے، میری آنکھوں سے دور ہو جائے، ایک تو اس کا یہ معنی۔ دوسرا ملیہ کا معنی ہوتا ہے صحیح سالم، محفوظ اور سالم۔ اس کا مطلب یہ ہوگا وَہْجُرْنِی ملیہ، اگر پہلا معنی لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تو بس میری آنکھوں سے دور ہو جا، چلا جا کہیں، لمبے عرصے کے لیے کہیں چلا جا، وگرنہ میں تو تجھے مار دوں گا، جو پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اور دوسرا معنی ہے وَہْجُرْنِی ملیہ، کہ تو دور ہو جا، چلا جا، مجھے چھوڑ جا، ملیہ، اور صحیح سالم مجھ سے بچ جا۔ جیسے باپ کہتا ہے تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، بچ جا تو میرے سے، بس نکل جا۔ وَہْجُرْنِی ملیہ، صحیح سالم یہاں سے نکل جا، ہڈیاں توڑوائے بغیر، وگرنہ یہاں کھڑا رہا میرے سامنے تو تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تو ملیہ کا مطلب صحیح سالم یہاں سے محفوظ نکل جا، بچ کے نکل جا۔ اللہ، تو دونوں معنی ٹھیک ہے، دھمکی لگا دی، باپ کی دھمکی ہے، نکل جا، چلا جا یہاں سے۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ جو تجھ پر سلامتی ہو نا، سلامتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے، ایک سلام ترک مخاطبت ہوتا ہے۔ سلام تحیہ جس کو ہم گریٹنگز کہتے ہیں، سلامتی کی دعا دینا، یہ سلام اور ہے، یہ سلامتی کی دعا نہیں دی۔ سلام علیک یہ وہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل بات کر رہا ہو، جو دلائل کے تبادلے میں جو سوال کا جواب بھی نہیں دے رہا، آگے سے لڑ رہا ہے، تو آپ نے اس کو یہی کہنا ہے نا، تیرا بھلا ہو بھائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترک مخاطبت کا سلام ہے کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، تو یہ وہ سلام تھا جس کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں بھی آیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اللہ اکبر، جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، فضول بات سنتے ہیں، تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو،
یہ جو کہتے ہیں نا 2 حرف بھیجنا، یہ ہے سلامتی، 2 حرف، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ دوستی پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں جاہلوں کے ساتھ الجھنا۔ لہٰذا یہ ہے وہ رویہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ، لیکن ایک بات کہی، یعنی سلام ترک مخاطبت اور سلام رخصت کیا اور نکل گئے۔ ساستغفر لک ربی، ایک بات کہہ دی کہ میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت ضرور مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، اللہ اکبر، وہ میرے اوپر بہت ہی مہربان ہے، میرا رب میرے اوپر بہت ہی مہربان ہے، میں اس سے تیرے لیے مغفرت ضرور مانگوں گا۔ اللہ، یہ مغفرت مانگنے کا جو فلسفہ ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک جب پتہ چل گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے مغفرت مانگنی چھوڑ دی، اور اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک ان کو علم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے نہیں مانگتے، اس مغفرت نہیں مانگتے، اس وقت تک انہوں نے مانگی، اور جب ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے چھوڑ دی۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت مانگوں گا، اس وقت باپ حیات ہیں اور وہ زندہ ہے اور اس کی ہدایت کا امکان موجود ہے۔ جب ہدایت کا امکان موجود ہو تو آپ ہدایت کی دعا بھی کریں، آپ سارے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، آپ سارے کافروں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی مغفرت کر دے، ساری دنیا کے کافروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کافر یا مشرک مر جاتا ہے شرک پر یا کفر پر، اور جس پر پوری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کفر پر مرا یا شرک پر مرا، اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اب وہ یقینی طور پر اس دار العمل سے جا چکا، اب اس کی واپسی کا امکان ختم ہو چکا، لہذا اب دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ کافر مر گیا ہے، اور یہ جو سورہ توبہ کے اندر پوری تفصیل جو بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے جب اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کے بارے میں ایک بھی شخص یہ گواہی دینے والا ہو کہ وہ مومن تھا، اس کا کفر یقینی نہ ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی۔ جس کے کفر یقینی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، جس کا شرک یقینی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ انا للہ و ہم نے اس سے پتہ کیا مطلب لیا ہوا ہے؟ فلاں آدمی فلاں فرقے کا ہے، وہ گمراہ ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ فلاں آدمی فلاں فرقے کا ہے، اس فرقے میں شرک ہے، لہذا اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کسی کے بارے میں کہہ دیا، کسی جگہ کوئی بزرگ فوت ہو گئے، کسی دوسرے مسلک کے تھے، میں نے کہہ دیا فلاں، ان کا نام لیا اور میں نے کہا اللہ بخشے ان کو۔ یقین کریں میرے ارد گرد کچھ لوگ تھے، وہ تو نے مشرک کو کہہ دیا اللہ اس کو بخشے، وہ تو نے یہ کیا کر دیا، مشرک کو کہہ دیا۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو شرک کرتے دیکھا ہے کبھی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا، تو پھر وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ جس کو شرک کرتے آپ نے دیکھا نہیں، جس کو میں نے نہیں دیکھا، وہ مشرک کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، مشرک مر جائے، کافر کفر پہ مر جائے، اور اس کے بعد اس کے دنیا میں سب کو یقین ہو کہ مشرک مرا ہے، کافر مرا ہے، تو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی ایک بھی گواہی دینے والا ہو کہ یہ مشرک نہیں تھا، یہ تو مومن تھا، ساری دنیا فتوے لگانے والی ہو، تو فتوے سے بات نہیں بنتی، اس یقینی بات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ
توبہ میں یہ کہا ہے کہ جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، تو جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، ان کے بارے میں دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور جب کوئی زندہ ہے تو جتنا مرضی بڑا کافر ہو، جتنا مرضی بڑا دہریہ ہو، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرمائے اور وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے اور وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو۔ یہ ہے معنی ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت مانگوں گا۔ یہ نہیں کہ تو بت پرستی کرتا رہے اور پھر بھی بخشا جائے، تو بت پرستی میں ساری زندگی گزارے پھر بھی بخشا جائے، شرک میں ساری زندگی گزارے پھر بھی بخشا جائے، یہ اس استغفار کا معنی نہیں ہے۔ اس استغفار کا معنی یہ ہے کہ میں تیرے لیے ہدایت کی دعا کروں، اور وہ کی انہوں نے اور کرتے رہے، اور جب یقین ہو گیا کہ وہ مشرک ہی فوت ہو گیا ہے تو دعا چھوڑ دی۔ بات تو بس اتنی ہے۔ انہو کان بی حفیہ، میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں اس کے لیے دعا۔ لہٰذا وہ میں جو واقعہ بتا رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس کو لیے آپ نے اللہ بخشے کیوں کہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اگر میرے کہنے سے اللہ اس کو بخشے، اگر اللہ اس کو بخش دے تو میرے لیے اور اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ میرے کہنے سے اگر کوئی بخشا جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا میرے کہنے سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے تو تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا اور اس کو جنت میں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا، نہ داخل ہونے دینا۔ یہ تمہارا معاملہ ہے، میرا معاملہ اور ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہا گیا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں تو ہم نے کوئی نہیں بخشنا۔ تو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ مغفرت مانگ لوں گا۔ اللہ نے یہی کہا ہے نا، 70 دفعہ مغفرت مانگو تو میں نے نہیں بخشنا، تو میں 70 سے زیادہ دفعہ مغفرت مانگ لوں گا تاکہ اللہ اس کو بخشے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اگر ہمارے کہنے سے کوئی بخشا جاتا ہے تو ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، جو یقینی طور پر کفر اور شرک پہ مر گیا اس کے لیے دعا کرنا منع ہے، اللہ نے قرآن میں منع کر دیا، اور یہ منع ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کنارہ کش ہوتا ہوں۔ اعتزلکم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، میں جا رہا ہوں۔ اعتزلکم چھوڑ رہا ہوں، تمہیں الگ ہو رہا ہوں۔ وما تدعون من دون اللہ، تم سے بھی اور جو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ان سے بھی، یعنی تمہارے بتوں سے بھی، تمہارے الہوں سے بھی، جن کے بارے میں تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کیوں ہرزہ سرائی کی ہے ان کی شان میں، تو میں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے یقین ہے۔ عَسَىٰ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، عَسَىٰ شک کا جملہ ہے، ہو سکتا ہے، امید ہے، لیکن جب یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عسیٰ امید نہیں ہے، یقین ہے۔ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اب اپنے رب سے دعا کرنے کے بعد محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ اکون بدعاء ربی، میں نہیں ہوں گا بدعاء ربی، اپنے رب سے دعا کرنے کے ساتھ شقیہ، بدبخت اور محروم میں نہیں رہوں گا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، میں اسے دعا کروں گا۔ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب ان کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جس کی وہ بندگی کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان سب کو چھوڑ دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام عطا فرما دیے۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام عطا فرما دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سبحان اللہ، اور ان دونوں کو ہم نے نبی بنایا، سبحان اللہ۔ اب یہ جو عطا فرمائے ہیں، اسحاق بیٹا ہے، یعقوب پوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، لیکن احسان کس پر کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم پر۔ انعام کس کا بتایا جا رہا ہے؟ ابراہیم کا۔ ابراہیم کے اوپر انعام ہوا ہے۔ کیا؟ کہ جب وہ شرک کی اس مجلس سے، شرک کے ماحول سے، شرک کی سرزمین سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب ایسی اولاد عطا فرمائی جن کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے
کہ جو لوگ شرک کی سرزمین میں رہتے ہیں وہ کبھی نیک اولادوں کی توقع نہ رکھیں. جو شرک کی سرزمین نہیں چھوڑتے، کفر کی سرزمین نہیں چھوڑتے، ہجرت نہیں کرتے بلکہ ہجرت کرتے ہیں کفر کی سرزمین کی طرف، شرک کی سرزمین کی طرف، پیسے کی خاطر. اور دیکھ لیں ہجرتیں کہاں سے کہاں ہو رہی ہیں. ابھی لوگ جو ہیں وہ ازراہ تفنن کہتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں پاکستانی قوم کا کہ اگر آج ساری دنیا کے ویزے کھل جائیں پاکستانیوں کے لیے تو پاکستان میں کوئی بندہ باقی نہ رہے، سارے کسی نہ کسی اور ملک چلے جائیں. اور جائیں گے کہاں؟ یورپ اور امریکہ میں. اور وہ عالم کفر ہے. ویسے ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ویسے ہم بڑے غیرت ایمانی رکھنے والے ہیں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم یہاں پہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. اور وہ بات امریکہ کی ہو یا یورپ کی ہو، اس کے خلاف ہم تقریریں اور تحریریں اور اپنا جلوس وغیرہ نکالنے میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن ویزا مل جائے نا تو وہاں جانے کے لیے ہم تیار. فرمایا کہ جب شرک کی سرزمین چھوڑی ابراہیم علیہ السلام نے اور شرک کے ان ٹولز کو، ان آلات کو، ما یعبدون من دون اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو اللہ کے خلاف اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرتے تھے، جب چھوڑا تو اللہ نے اولاد ایسی عطا فرمائی جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی. لہذا نیک اولاد نرینہ لینی ہے نا تو ہجرت کرنا ضروری ہے بھائی. ہجرت کہاں سے کہاں تک؟ ہجرت شرک سے اسلام تک، شرک سے ایمان تک، کفر سے ایمان تک، اور کفریہ اور شرکیہ سرزمین سے ایمان اور اسلام کی دارالسلام کی جو سرزمین ہے اس کی طرف ہجرت کریں گے. اور پھر یہ ہجرت صرف وطن چھوڑنا نہیں ہوتا، صرف وطن چھوڑنا نہیں ہوتا ہجرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر منع کردہ چیز چھوڑ دے. لہٰذا سن لیجئے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا نیک اولاد لینے کا. اور نیک اولاد کسی نے لینی ہے تو وہ کفر اور شرک کی سرزمین چھوڑ دے. وہ لوگ جو کفر اور شرک کی سرزمین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ جب چھوڑ کر ایمان کی خاطر وہ کسی ایسی سرزمین میں جائیں جہاں ایمان کی باتیں، اسلام کا ماحول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک کر دے، نیک اولادیں عطا فرمائے. کیونکہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. بیٹا بھی نیک، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نیک، پوتا بھی نبی. سبحان اللہ. لہذا نسلیں سنوارنی ہیں تو ہجرت تو کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. تو ہجرت وہ والی ترک وطن والی ہجرت نہ ہو تو ترک گناہ والی ہجرت تو کرو نا. جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے تو بچو. گھروں کا ماحول تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنا کردار بدلنا نہیں چاہتے، معمولات تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق دینا نہیں چاہتے، لیکن اولادیں نیک چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو جو منہیات ہیں، جو منع کردہ چیزیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں، وہ چھوڑنی پڑیں گی اور اپنی زندگی کو ایمان کی طرف لانا پڑے گا. یہ والی ہجرت تو کریں اور روز ایک آدھ بات چھوڑیں. سوچیں میری زندگی میں کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چیز کون کون سی ہے میری زندگی میں، اس کو چھوڑتے چلے جائیں. جب آپ اس کو ترک کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی چلی جائے گی. اور صرف عطا وہ دنیاوی نعمتوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر روحانی نعمتوں کی اور ایمانی نعمتوں کی اور ایمانیت کی بارش فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اولادیں بھی نیک ہو جائیں گی. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو کردار ہی کیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے جب چھوڑا، حالانکہ ابراہیم جیسا نیک آدمی کوئی نہیں تھا، ابراہیم جیسا مبلغ کوئی نہیں تھا، ابراہیم جیسا دین کو دوسروں تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، ابراہیم جیسا مضبوط ایمان والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جب چھوڑا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب انہوں نے ترک وطن کیا، ترک تعلق کیا اور شرک سے قطع تعلق کیا، شرک کی سرزمین سے، شرک کے اعمال سے، شرکیہ معبودوں سے، سب سے ترک تعلق کیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے
بیٹا بھی نبی عطا کر دیا، پوتا بھی نبی عطا کر دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، یعنی نیک بیٹے بھی دیے اور ان کو نبی بھی بنایا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، وقت تو اگرچہ ہو گیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، یہ جو کچھ عطا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیا. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کے لیے بنایا لسان صدق، سچائی کی زبان کو، علیہ بہت بلند. سچائی کی زبان کا مطلب ذکر جمیل، اچھا تذکرہ، بلند تذکرہ. اب دیکھ لیجئے، اب وہ جو تذکرہ ہے جو ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو رحمت کی دعا سکھائی، فرمایا اس طرح دعا کیا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اس طرح سے رحمت عطا فرما جس طرح سے تو نے رحمت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر کی، اور اسی طرح برکت عطا فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. تو جو دوسرے تذکرے ہیں، جو یہودی ہیں وہ بھی اپنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، وہ بھی ان سب کو اپنا مبارک ہستیاں سمجھتے ہیں. عیسائی بھی ان کو مبارک ہستیاں سمجھتے ہیں، مسلمان بھی سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمتوں کی دعائیں، یہ قیامت تک کے لیے کس قدر یہ لسان صدق علیہ کی مثال ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے، جو آج کل بہت سارے دانشوروں کو ستا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی اور برکت کی، اور جب ہم کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہودیوں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، تو اور یہودیوں کو ہم فتنہ بھی قرار دیتے ہیں، اور یہودیوں کو کافر بھی قرار دیتے ہیں، اور یہودیوں کو لعنتی بھی قرار دیتے ہیں. تو یہ گویا ہمارا دوغلاپن ہے. آج کل بہت سارے جدید دانشور اس غلط فہمی کا شکار. سن لیجئے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور ان کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی بات ہے، آل سے مراد صرف نسل نہیں ہے. آل سے مراد نسلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک تو دلیل یہ ہے کہ جو مانتا نہیں ہے وہ اس کی اولاد میں کیسے ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا جو ڈائریکٹ بیٹا ہے وہ بھی تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. لہذا آل محمد میں صرف وہ شامل ہیں جو نسلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں چاہے نہ ہوں، جو دین کے طور پر، عقیدے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، وہ سارے آل محمد میں شامل ہیں. نسلی طور پر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو لیکن کافر ہو تو وہ آل محمد میں شامل نہیں. اسی طرح آل ابراہیم کی بات، اس کا ثبوت قرآن سے یہ ہے کہ قرآن نے آل فرعون کا ذکر کیا ہے. آل فرعون کا ذکر کیا ہے، جبکہ آل فرعون خود وہ تو اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں تھی، اس کا تو بیٹا تھا ہی نہیں، وہ اولاد تھی نہیں، لا ولد تھا. اور اگر آل سے مراد نسل ہوتی ہے نا تو پھر فرعون کی تو آل ہے ہی نہیں تھی. تو فرعون کی آل سے کون مراد تھے؟ جو فرعون کے پیروکار تھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی رشتہ داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور اولاد ہونے کے اعتبار سے قریب ہے، وہ زیادہ مرتبے اور مقام والا ہے. لیکن بنیادی طور پر اس سے مراد نسل نہیں ہے، اس سے مراد پیروکار اور متبعین ہیں. اس لیے اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آج کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی نہ پڑے. اس سے مراد وہ آل ابراہیم ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت پر، اس کے پیروکار ہیں، اس ملت پر چلتے ہیں. اور اس کے وہ کون ہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اور دیگر صورتوں میں بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں.
لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے قریب بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ اس لیے آل ابراہیم پر دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمراہ یہودیوں اور گمراہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے، لسان صدق علیہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا اور اسی پر وہ فوت ہوئے، اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کی جو اس لڑی سے اس ملت کا جو تسلسل ہے وہ ملت محمدی ہے، وہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہی دراصل ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انہی کے لیے دعائیں ہیں۔ اور اس لیے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ آج کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہم ایک طرف دعائیں کر رہے ہیں اور ایک طرف لعنتیں کر رہے ہیں۔ جو لعنتی ہیں وہ لعنتی ہیں اور جو سلامتی کے مستحق ہیں وہ سلامتی کے مستحق ہیں، کوئی اس کے اندر تفاوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا